السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس سے پہلا ہے انعامات۔ انعامات کن کو ملنے ہیں؟ تو پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 9 میں سے صالح مومنین کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کو دیکھیں، اس میں آ رہا ہے کہ یبشر المومنین، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، یعملوا الصالحات، جو کہ اچھے صالح اعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے آیت شروع ہو رہی ہے کہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، کہ قرآن اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نے دعا مانگی تھی، پھر اللہ نے اس سے کیا بتایا ہمیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہدی للۃ ہی اقوم، اقوم کہتے ہیں سب سے سیدھی راہ، ایسا راستہ جو منزل پر پہنچنے کے لیے قریب ترین ہو، آسان ہو اور بے خطر ہو، اسے اقوام کہتے ہیں۔ اور پھر یبشر المومنین، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو۔ تو یہ ذرا اس لفظ کو غور کریں، یبشر المومنین، تو بشارت صرف مومنین کے لیے ہے، جو مومن نہیں ہے اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑی اس کو سمجھ لیں اس چیز کو۔ دوسرا کیا ہے پھر مومن اللہ دینا، اور وہ مومن بھی وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، جن کا ایمان ہے لیکن اچھے عمل نہیں ہے، ان کے لیے اجرن کبیرہ، بڑا اجر ہے۔ یہ بار بار قرآن میں آئی ہے۔ تو جو ہے ایمان یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بعد جو اعمال صالح یہ دوسری چیز ہے۔ اور یہی بات اللہ نے مختلف جگہ پہ قرآن کی سورہ توبہ ہے اس کی آیت 112 میں کہا ہے کہ یہ کن کے لیے بشارت ہے؟ وہ توبہ کر تائبون العابدون الحامدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، سائحون، وہ دنیا کے بکھیڑوں سے اور خرابیوں سے لگ رہتے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، حکم کرنے والے ہیں ایک بات کا اور منع کرتے ہیں بری بات سے، یہ نہیں کہ ہمیں کیا جی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور حفاظت کرنے والے ہیں ان حدود کی جو باندھی اللہ نے، اور بشر المومنین، اور خوشخبری ہے ایسے مومنین کے لیے۔ اور سورہ نحل 16 اس کی آیت 102 میں ہدی و بشری للمسلمین، یہ بھی اس میں آمن ہوا ہدی، ایمان، اور پھر بشارت ہے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ اور سورہ کہف ہے 46 نمبر اس کی آیت نمبر 12 میں وہ بشری للمحسنین، اور کن کے لیے خوشخبری؟ احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمارا یہ کسی کو واعظ کرو، نصیحت کرو، خرابی سے بچنے کرو، اس نے کہا جی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، بشارت کی بات کرو۔ تو قرآن میں بشارت کی بات مومنین کے لیے آئی ہے، محسنین کے لیے آئی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے آئی ہے، عوام الناس کے لیے جو اللہ نے کہ ان کو ڈر سنا دو۔ سورہ کہف 18 نمبر اس کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ڈر سنا دو بڑی سخت عذاب کا، اور خوشخبری تو مومنین اور یعملوا الصالحات یا نیک اور ایمان والوں کو، باقی دنیا کے لیے، عام کے لیے یہ ڈراوا ہی ڈراوا ہے۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے اس سے بچنا ہے، اس کا ڈراوا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جی آیت نمبر 19 میں سے آخرت چاہنے اور اس کے لیے محنت کرنے والے مومنین کی کوشش مقبول ہوگی۔ جو آخرت کے لیے کام نہیں کرتے، دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، فلاح انسانیت کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کرتے، اللہ نے کہا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آخرت کو نظر میں رکھنا ہے، اور اس میں آیت کو دیکھ کر جو کوئی آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے، آخرت پہلے چاہنا ہے، منزل مقصد آخرت رکھنا ہے، باقی چیزیں ذریعہ ہیں، آخرت مقصد ہے، یہ باقی چیزیں مقصد نہیں ہیں۔ اور وسعیٰ لہا سعیہا، اور کوشش کرے اس کے لیے جتنا کوشش کرنے کا حق ہے۔ صحیح کہتے ہیں کوشش کو، وسعیٰ یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے جو پوری طرح اس مطابقت رکھتی ہو۔ جیسے آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا پتنگ لوٹنے کے لیے کیسی کوشش کرتے ہیں، نہ گٹر کا ڈر، نہ چھت سے گرنے کا ڈر، نہ ٹرک کے نیچے آنے کا ڈر۔ تو جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کی کوشش بھی اس کے مطابق کرنی چاہیے کہ یہ جنت حاصل کرنی ہے، یہ ایسے معمولی کوشش سے بات نہیں، تو اس کا حق ادا کرے کوشش کا۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے دنیا دے دے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جیسے دنیا مانگی، اللہ دنیا نے جتنی دینی دے گا، اس لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے 201 میں، اگلی آیت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بلائیاں مانگنی ہے، آخرت کی بھی مانگنی ہے۔ جس نے کہا میں دنیا کا بندہ ہوں، دنیا دار ہوں، کیا کچھ کروں، تو اس کو دنیا میں جو ملنا وہ ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور تیسرا آیت نمبر 21 میں سے ہے کہ جی آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ تو یہ ہے جو آخرت میں مل رہا ہے، دنیا میں جتنے بھی جو کچھ ہے، لیکن آخرت کے درجے، اور ایک دوسرے کو ہم نے فضیلت دی دنیا میں، البتہ آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں اور فضیلت میں برتر ہیں۔ تو آخرت یہ فضیلت مال و دولت سے بھی ہو سکتی ہے دنیا میں، اور ایمان، سیرت، کردار،
سے بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی فضیلت دنیا دار کی نظر ہی میں بہتر ہو سکتی ہے، یا مال و دولت و اختیار و اقتدار ہو، سب کچھ ہو، دنیا کے دار کی نظر میں بڑا کچھ ہے، خرون نکلا، سب نے کہا ہمیں بھی ایسا مل جائے، لیکن پھر جب دس گیا تو لگے کہ یہ تو بڑا غلط انجام ہے، جبکہ آخرت کی فضیلت ابدی اور بدر شاہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، وہاں پہ کئی درجے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے اور آخرت کو مطمئن نظر بنانا ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے کام کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔